السلام علیکم ویورز، میں ہوں سمینہ پاشا. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ویورز، سب سے پہلے تو آپ کو نئے سال کی بہت بہت مبارکباد اور بہت زیادہ آپ کے لیے نیک تمنائیں اور آپ کے لیے اچھے اچھے پیغامات. ویسے تو بظاہر کچھ بہت خاص دکھائی نہیں دے رہا کہ اس سال میں کوئی بہت تیزی سے ہمیں کوئی چیزیں بدلتی نظر آئیں، لیکن اللہ کرے کہ ایسا ہو. فی الحال تو ہمیں لگ رہا ہے کہ مزید ابھی بحران ہے، مشکل ٹائم پاکستان کا بھی نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کرے کہ کم از کم شروعات ٹھیک ہو جائے تو پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگلے چند سالوں میں کچھ صورتحال مزید بہتری کی طرف جائے. لیکن بہرحال یہ تو فی الحال صرف جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک وشز ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ تو اس میں کوئی ہمیں خاص ایسا نہیں دکھائی دیتا معاملہ کہ کوئی فوراً تیزی سے ہمیں چیزیں بدلتی ہوئی نظر آئیں. بہرحال 2023 کا آغاز تو میں کوئی مایوسی کی باتوں سے نہیں کرنا چاہتی. میں چاہتی ہوں کہ اس میں ہم کوئی اچھی بات کریں، لیکن کیا کریں کہ ارد گرد مایوسی اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ اس میں آٹومیٹکلی ایسی ہی باتیں آ رہی ہوتی ہیں. مثلاً اگر آج میں نے ایک تصویر دیکھی اور اس کی میں نے خبر بھی دیکھی، ویڈیو بھی دیکھی ٹی وی چینلز پر، جس میں میں حیران ہوئی کہ پاکستان کی جو کریم ہے، یعنی ہمارے نوجوان، وہ کس قدر ہوپلیس ہیں اور وہ کتنے بیچارے مشکل صورتحال سے دوچار ہیں کہ 1667 یعنی 1667 اسامیاں تھیں اسلام آباد پولیس کی. کوئی خالی اسامیوں پہ بھرتیوں کے لیے مقابلے کا امتحان ہو رہا تھا اور اس میں 30,000 سے زائد امیدوار تھے. 30,000 سے زائد امیدوار، اور ایک پراپر اسٹیڈیم میں پورا ان کا ارینجمنٹ کیا گیا تھا ان کے ٹیسٹ کے لیے، اور وہ سب وہاں پہ موجود تھے. اور وہ میں دیکھ کے میں سوچ رہی تھی کہ یار ان میں سے صرف کتنے کم لوگ ہیں جو کہ سلیکٹ ہوں گے، اور ان میں سے بھی پتہ نہیں کتنے بیچارے ہوں کہ کوئی سفارشیں آ جائیں گی، کچھ ہو جائے گا، کیسے کیسے ہوگا، اور کتنے سے صرف لوگ جو ہیں وہ برسر روزگار ہو پائیں گے. اور باقی یہ سب بھی تو کیپیبل ہی ہیں نا، جو یہاں تک پہنچے ہیں، ڈگری ہولڈرز ہیں. یہاں تک پہنچنے والے جو اتنی پیچھے سے ایک لمبا سفر کر کے آئے ہوئے ہیں، اتنی مشقت کاٹ کے آئے ہوئے ہیں، تو کہیں نہ کہیں اسی خواب کے ساتھ آئے ہوں گے کہ یہ ہم نے کہیں پہنچنا ہے. لیکن کتنی رکاوٹیں ہیں ہمارے ملک میں. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ کتنی تیزی سے ہمیں ایک جو ہماری اتنی نئی نسل ہے، جو تعلیم یافتہ بھی ہے، ہنرمند بھی ہے، بہت پوٹینشیل بھی رکھتی ہے اپنے اندر، ٹیلنٹڈ بھی ہے، اس کو کھپانے کے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے. کوئی ہمارے پاس ایسے ڈپارٹمنٹس نہیں ہیں، کوئی ایسے شعبے نہیں ہیں جہاں پہ ہم نے ان کو یوز کرنا ہے. اور زیادہ تر ان کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں کہ کوئی سرکاری نوکری مل جائے جس سے ہمارا فیوچر سیکیور ہو جائے، اور اس کے بعد ہمیں کوئی ٹینشن نہ ہو، چلو بھائی ہمیں پتہ ہے کہ جی ہمارا روزگار پکا لگ گیا ہے. تو سرکاری نوکری جو ہے وہ ان کے لیے بڑی، جس کو کہتے ہیں ایک اٹریکٹیو چیز ہوتی ہے، جس کے لیے وہ بہت کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر ایک تو یہ ایک پازیٹیو بھی تھا کہ ٹھیک ہے آپ ایک روزگار کے لیے یہ سوچتے ہیں، لیکن ایک حد تک یہ نیگیٹو بھی معاملہ تھا. نیگیٹو اس سینس میں تھا کہ ہم نے اپنی جو نوجوان نسل ہے اس کو بس اسی ایک 9 to 5 جاب کے پیچھے لگا دیا کہ جیسے یہی سرکاری نوکری جو ہے یہی کامیابی کا کوئی ذریعہ ہے. ہم نے ان کو بڑا محدود کر دیا، ان کی سوچ کو بڑا محدود کر دیا ہے. ان کے وسائل ہی ہم نے اتنے فراہم نہیں کیے انہیں کہ جس میں ان کی سوچ پھیلے، وہ نئے شعبہ جات کی طرف جائیں، وہ اپنے کاروبار میں، اپنی ہنرمندی میں، یا اپنے نئی سکلز میں، یا اپنی تعلیم میں جدید جو علوم ہیں ان کے حوالے سے کوئی پروفیشنل ایجوکیشن وغیرہ کی طرف جائیں. بلکہ ہم نے انہیں وہی 9 to 5 جاب پہ لگا دیا کہ جناب آپ اسی کو سوچیں. تو ہم نے ان کو بہت محدود کر دیا. اور پھر جب یہی لوگ بیچارے بہت سارے جن کو نہیں نوکریاں ملیں گی تو کوئی پریشان ہوگا، کوئی اداس ہوگا، کوئی مایوسی کے حالت میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس طرح کے حالات میں چلا جائے گا کہ ہم کہہ رہے ہوں گے کہ یار یہ اسٹریٹ کرائم بڑھ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. جب مایوس ہوگا نوجوان تو وہ کیا کرے گا، کدھر جائے گا؟ پیٹ تو اس نے پالنا ہے. اور جس طرح کی مہنگائی کا دور ہے، اس میں چھوٹے موٹے کام سے، تھوڑی بہت تنخواہ سے تو گزارا ہی ممکن نہیں ہے. آپ تو 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے. ایک جانب ہمارے نوجوانوں کی مایوسی کا یہ عالم ہے، تو دوسری جانب ہماری جو حکمران اشرافی ہے اس کی آپ عیاشیوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ان کا بالکل ایک الگ، جس کو کہتے ہیں نا، وہ ایک الگ ماحول میں، ایک الگ دنیا میں وہ بس رہے ہیں، جن کو کوئی سروکار نہیں ہے. ان کے اندر کوئی اس حوالے سے ٹینشن اور بے چینی نہیں ہے کہ آپ کا جو نوجوان ہے ملک کا، جو آپ کا بچہ ہے ملک کا، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کھا رہا ہے، وہ کیا پڑھ رہا ہے، وہ کس حالات میں گزارا کر رہا ہے. مثلا میں نے ایک تصویر دیکھی جس کے اوپر بہت لیدے بھی ہو رہی تھی. ایک ویڈیو بھی تھی رحمان صاحبہ کی، جس میں بظاہر یہی ڈپیکٹ ہو رہا ہے کہ یہ لوگ جب محترمہ کی برسی کے لیے جا رہے ہیں لاڑکانہ، تو ایک چارٹرڈ طیارہ کروایا گیا باقاعدہ،
اور 19 کے قریب VIP ہیں جو کہ اس طیارے میں موجود ہیں. اور یہ تمام جو لوگ ہیں بڑے ہنستے کھیلتے, بڑے ہی جس کو کہتے ہیں نا, ان کے لیے کوئی پکنک پارٹی بنی ہوئی تھی کہ سب مل کے انجوائے کر کے جو یہ ایک ہی جہاز میں, چارٹرڈ جہاز میں جو ہے وہ جا رہے ہیں وہاں پر برسی منانے کے لیے. تو اور جو اس کے اوپر اطلاعات تھی وہ یہی تھی کہ جناب یہ سارا جو خرچہ ہے یہ سرکاری خرچ سے کیا گیا ہے. تو میں یہ حیران ہو رہی تھی کہ یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ کیا یہ ان کاموں کے لیے ہے کہ یہ لوگ یہاں پر بیٹھ کے ان سے عیاشیاں کریں, اور اگر آپ کی کوئی پارٹی کی تقریبات ہیں یا کوئی نجی تقریبات ہیں تو اس کے لیے آپ سرکاری وسائل اڑاتے پھریں. ایک جو اس سیٹ کا کرایہ بنتا ہے چارٹرڈ طیارے کے لیے اسپیشل, وہ تقریباً 70 سے 75 ہزار روپے کے قریب ہے. اور اس میں آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر 19 سے 20 لوگ جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کے, تو کتنے لاکھوں میں جو ہے وہ پڑ گیا ایک ان کا وزٹ جانے کا. تو یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ جو ہماری ایک حکمران اشرافی ہے وہ کتنی بے حس ہے, اور وہ کتنی ڈسکنیکٹ ہے جو نیچے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ, عوام کے ساتھ وہ کتنے ڈسکنیکٹ ہیں. نہ تو ان میں کوئی اس کا احساس نظر آتا ہے, ہمیں ایک بے حسی نظر آتی ہے اور ایک لا تعلقی نظر آتی ہے. جیسے واقعتاً ہم سنتے ہیں نا کہ کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں, تو وہی والی سچویشن ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ رول کرنے آئے ہیں, اور اس جو ملک کے وسائل ہیں اور جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے یہ ان کے باپ کا پیسہ ہے جس کو جیسے مرضی اڑایا جائے. کوئی احساس نام کی چیز نہیں ہے. ویسے تو یہ کھربوں اربوں لوٹنے والوں کے لیے چند لاکھوں روپے کا لوٹنا یہ تو کوئی معنی نہیں رکھتا, لیکن کچھ سمبولک چیزیں بھی ہوتی ہیں نا کہ جو آپ دکھانے کے لیے ہی کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ نہیں بھی سمجھ رہے ہوتے کہ بھئی آپ کو رونا آ رہا ہے, تو کہیں آپ ڈیتھ پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو آپ شکل ہی رونے والی بنا لیتے ہیں کہ چلو یار کچھ آپ کو دکھانے کے لیے بھی غمزدہ ہونا پڑتا ہے. تو وہ صوبہ جہاں پر آپ سیلاب زدگان کے لیے اتنے پریشان دکھاتے ہیں, پریشانی دکھا رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم بڑی جی تگ و دو کر رہے ہیں, اور آپ مخالفین پر چڑھ دوڑتے ہیں کہ جی آپ کو ان حالات میں یہ پڑی ہے وہ پڑی ہے سیاست کی, اور وہاں پر آپ اگر اپنے آنے جانے میں سرکاری خرچے کے اوپر اتنے عیاشیاں اڑا لیں تو پھر وہاں پر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کو چھت نہیں میسر ہے. سخت سردی میں لوگ کھلے آسمان تلے ابھی تک بیٹھے ہوئے آپ کو بد دعائیں دے رہے ہیں, وہاں پر آپ جو ہے اپنی آپ کی عیاشیوں کے لیے آپ کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں. یہاں پر کبھی آپ کے یہی اسپیکر صاحب قومی اسمبلی کے وہ پہلے وہاں پہ گئے ہوئے تھے نیو ایئر منانے, نائگرا فال پہنچے ہوئے تھے, اب وہ جناب وہاں پہنچے ہوئے ہیں, آسٹریلیا جانے کا پلان کر رہے ہیں, تو نہ جانے کہاں جانے کا. تو ایسے حالات میں جب آپ 70-80 لوگوں کی کیبنٹ بنا لیتے ہیں جن میں سے 26 کے علاوہ کسی کے پاس کوئی محکمے بھی نہیں ہیں, سب کے سب فالتو میں تنخواہ لے رہے ہیں, مراعات لے رہے ہیں, اور آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تو بڑی مشکل حالات میں ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ اندازہ لگا لیں کہ عوام ان کے بارے میں پھر کیا سوچ رہی ہے کہ جہاں پر آپ اتنا ایک بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہیں. لیکن اس میں سارا میں قصور صرف حکمران اشرافیہ کو بھی نہیں دوں گی, اس میں ہمارے اپنے لوگوں کا بھی بڑا قصور ہے, اور یہ ایک ایسا قصور ہے کہ جس کو ہم شاید ابھی تک بھی اس لیول تک نہیں پہنچے ہیں کہ جہاں پر ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ میں بہت سارے ممالک کے حوالے سے خبریں سنتی پڑھتی دیکھتی رہتی ہوں کہ کوئی چیز مہنگی ہو گئی, پیٹرول مہنگا ہو گیا, سب نے ایک ساتھ لا کے گاڑیاں سڑک پر کھڑی کرو جی ہم نہیں چلاتے. ایک عجیب طریقے کا نظم و ضبط نظر آتا ہے ان کے احتجاج میں, اور بوائیکاٹ کرتے ہیں کسی چیز کا تو وہ گھٹنوں پہ لے آتے ہیں اگلوں کو, مافیاز کو ناک سے لکیریں کھنچوا دیتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے میں ایک ملک کے بارے میں پڑھی تھی, وہاں پہ انڈے مہنگے ہو گئے. انہوں نے جناب کہا, ایک آیا شہری, اس نے کہا جی انڈے اس طرح کیسے ہو گیا کہ 1-2 دن میں آپ نے اتنا ہی پرائس بڑھا دیا. اس نے کہا جی واپس لے لیں, مجھے نہیں چاہیے. پھر 1-2-3-4 اس سٹور پہ اس دن انڈا ایک نہیں بکا, اور وہ پھر ایسی ملک گیر مہم چلی کہ وہ پولٹری والے جو تھے نا وہ گھٹنوں پہ آ گئے, معافی مانگ کے جتنی اس کی اصل پرائس ہے اس سے بھی پیچھے انہیں جانا پڑا, کیونکہ ان کو لینے کے دینے پڑ گئے. سمجھ نہیں لگی کہ اب یہ اتنے انڈوں کا کھپائیں کیسے اس کو. یہ چیز ہے, یہ جو زندہ قومیں ہیں, حالانکہ وہ کوئی اتنی غریب ممالک نہیں ہیں, لیکن وہ چھوٹی چھوٹی چیز پر اپنے رائٹ سمجھتے ہیں, رائٹ کو اپنا رائٹ کا اپنا تحفظ کرنا اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے حقوق کا تحفظ کیسے کرنا ہے. اور ہم تو ایسی کہ کوئی سوئی ہوئی قوم ہے نا کہ میں آپ کو لکھ کے دے رہی ہوں, آپ کو 1000 روپے کا بھی پیٹرول ملے گا نا تو آپ وہ بھی جا کے خریدیں گے. نہیں ہمارے ملک میں آپ ایسی کوئی نظم و ضبط کے ساتھ اسٹرائک دیکھیں گے یا کوئی بوائیکاٹ دیکھیں گے چیز کا. آپ کو یہ 1000 روپے کا بھی چکن ملے گا, آپ تب بھی خرید کے کھا رہے ہوں گے. آپ کے ملک پہ اوپر ایک گورنمنٹ نکال کے دوسری گورنمنٹ بٹھا دی گئی ہے, کوئی فرق نہیں پڑا, آپ اسی طرح اپنے روزگار کے معاملات میں جائیں گے. اگر ان کو بھی ہٹا کے کوئی ٹیکنوکریٹ بھی لگا دیا جائے, غیر آئینی بھی ہو جائے, تب بھی کچھ نہیں فرق پڑے گا, سب لوگ اگلے دن اپنے اپنے کاموں پہ جا رہے ہوں گے.
سب کو چھوڑے آپ, اگلے دن آپ کو یہ بھی اناؤنسمنٹ کر دینا کہ ثمینہ پاشا کو ہم نے وزیر اعظم بنا دیا, تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ میں سے کوئی احتجاج نہیں کرے گا, بلکہ شاید 2-4 لوگ خوش ہی ہوں کہ چلو اچھا ہو گیا, کوئی ایماندار بندہ بھی آ گیا. تو یہ صورت حال ہے ہمارے ملک کی. ہمارے ملک میں ابھی تک ہم اس لیول پہ نہیں پہنچے ہیں کہ لوگ جو مہذب قومیں ہیں وہ کس طرح سے اپنے حقوق کا تحفظ کرتی ہیں. جب ہم لوٹنے کے لیے تیار رہیں گے نا, تو پھر اگلے بھی لوٹنے والے اس سے زیادہ ہی ہم سے پہلے تیار بیٹھے ہیں. لیکن ہم لوگوں میں یہ اویئرنیس ہی نہیں ہے. مجھے اکثر وہ کہانی یاد آ جاتی ہے کہ کسی, اب یہ حکایت یا آپ اس کو اسی طرح انداز میں لیجیے گا کہ جی کسی قوم کے اوپر انہوں نے کہا جی آپ نے اس پل سے گزر کے جانا ہے, اور آپ کو جو ہے نا وہ جو گزرتا جائے گا اس کو 2 جوتے بھی کھانے پڑیں گے, اور یہاں پہ ایک بندہ کھڑا ہے یہ سب کو جوتے مارے گا, پھر آپ گزر کے جا سکتے ہیں اس پل سے. وہ قوم یہ نہیں سوچ رہی کہ بھائی اچھا یہ تو بڑا ٹائم لگ جائے گا اتنے لوگوں کے پل سے گزرنے کا, اور انہوں نے کہا جی ہماری ایک ریکویسٹ ہے, وہ کیا, آپ نا یہ جوتے مارنے والے ذرا 2-4 زیادہ رکھ لیں تاکہ جلدی فارغ ہو جائیں. تو مطلب ہمارا وہ لیول آ چکا ہوا ہے کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ بھائی ہم نے جوتے نہیں کھانے, بھائی کیوں ہم جوتے کھائیں پل سے گزرنے کے لیے, ہم یہ نہیں سوچیں گے. ہم کہیں گے یار اس میں سے کوئی ہمیں چور راستہ مل جائے, ذرا جلدی فارغ ہو جائے, لائن توڑ کے ذرا ہم آگے چلے جائیں. تو ہمارا وہ حال ہو چکا ہے کہ ہم استحصال کروا کے اب اس لیول پر آ چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں تو فرق ہی نہیں پڑتا. آپ کو 1000 روپے کا پیٹرول ملے, آپ کو مہنگی سبزی مل رہی ہے, آپ کو اسکول جانا آپ کے لیے مشکل ہو گیا, آپ کے لیے بچے پالنا مشکل ہو گیا, آپ کے لیے بجلی کا بل دینا مشکل ہو گیا, لیکن ہم کسی چیز کے اوپر بھی ہم انتظار کریں گے کہ کوئی مسیحا آئے گا اور وہ آ کے ہمارے لیے معاملات سیدھے کر دے گا. لیکن ہم کبھی بھی بحیثیت مجموعی, بحیثیت قوم اپنے لیے معاملات کو ٹھیک کرنے نہیں چاہیں گے. یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہی ہوں, پاکستان میں کوئی انقلاب نہیں آنے والا جب تک کہ ہم اپنا یہ رویہ چینج نہیں کریں. انقلاب یہی نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی بندوق اٹھا کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا. یہ بھی انقلاب ہوتا ہے کہ جب آپ کے اندر اویئرنیس آ جاتی ہے کہ آپ نے اپنے حقوق کا تحفظ کرنا ہے, اور پھر آپ اس کے لیے کیسے ڈٹتے ہیں, کیسے نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ صحافیوں کو اتنی پھینٹی پڑتی ہے, وہ بھی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک کا پروگرام بند ہوتا ہے, دوسرا کہتا ہے شکر ہے مجھے موقع مل جائے گا جانے کا. یہی حال آپ دیکھ لیں, ایک دکان والے کے ساتھ کوئی زیادتی ہو, دوسرا کہتا ہے چلو اچھا اس کی دکان بند ہوئی میری سیل بڑھ جائے گی. جب تک ہم اس اپنی انفرادیت سے نہیں نکلیں گے اس وقت تک ہمارا اسی طرح استحصال ہوگا. اور یہی اس حکمران جو اشرافیہ ہے, یہ اس کی جیت ہے کہ اس نے ہمیں صرف روٹی پانی کے چکر میں ڈالا ہوا ہے. ہم اسی 9 to 5 جاب اور اپنے جو ضروریات زندگی ہیں اس کو پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں, اور یہ جو تمام وسائل ہے جاب کی طرح یہ اس کو چمٹے ہوئے ہیں, ان کا حق اپنا سمجھتے ہیں کہ ہم تو یہاں پہ صرف رول کرنے آئے ہیں, اینڈ دیٹس اٹ. تو میرا خیال ہے نیو ایئر ریزولوشن یہی بنانی چاہیے کہ شاید ہم تھوڑی سی اپنی چھوٹے موٹے حقوق کا تحفظ کرنا سیکھیں اور ہاتھ روکنا سیکھیں, نہ کہ ہم یہ کہیں کہ جی جوتے مارنے والے 2-4 اور رکھ لیں. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.